سیارہ نیپچون پارٹ 2 اس کا شروع کرتے ہیں۔ سیارہ نیپچون اگر زائچے کے پہلے گھر میں نحس حالت میں ہو تو انسان دھوکے باز طبیعت کا ہوتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر فخر بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر سعد حالت میں ہو تو گوشہ نشین، چینی اور تحقیق کرنا اور گہری سوچ کا حامل انسان بناتا ہے۔ نیپچون زائچے کے دوسرے گھر میں سعد اور نحس دونوں حالتوں میں مالی نقصان لاتا ہے۔ اگر الٹا ہو تو دوسرے مال پر قبضہ بھی کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ اس کے مال پہ قبضہ کر لیں گے۔ نیپچون زائچے کے تیسرے گھر میں پراگندہ خیالات سے دوچار کرتا ہے، اپنے ہی عزیزوں سے شک میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اپنے بہن بھائی یا ان پہ بھی وہ شک کرتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ نیپچون اگر چوتھے گھر میں ہو تو والد سنگ دل انسان ہوگا، اس کے علاوہ گھریلو اور جذباتی زندگی درہم برہم کر دیتا ہے اور خاندانی جھگڑوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے۔ نیپچون اگر پانچویں گھر میں موجود ہو تو اولاد اور معاملات محبت میں پیچیدہ صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے۔ نیپچون زائچے میں اگر چھٹے گھر میں ہو تو اعصابی امراض کے حملے کا سخت خطرہ رہتا ہے اور اکثر اوقات فالج اور کوما جیسی صورتحال سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر الٹا نیپچون اگر چھٹے گھر میں ہے اور الٹا بھی ہے تو طبیعت میں عجیب اور غریب وہم و گمان لاتا ہے، انسان کو اپنی ہی ذات پر اعتماد نہیں رہتا۔ نیپچون اگر ساتویں گھر میں ہو تو شریکی حیات مستقل طور پہ بیمار رہتا ہے، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ شریکی حیات بیمار ہی رہے گا۔ اگر یہاں الٹا بھی ہو تو شریکی حیات پر شک و شبہ کرنا بھی لاتا ہے۔ ایسے انسان کی شراکت کبھی قائم نہیں رہ سکتی، یعنی شراکت میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چیزیں چوری یا گم بھی ہوتی رہتی ہیں، یعنی ایسے انسان کی چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ نیپچون اگر آٹھویں گھر میں موجود ہو تو جسمانی لطف کا شوق پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسا انسان پر اسرار چیزوں کا شکار جیسا کہ جنات اور آسیب کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں آٹھویں گھر میں نیپچون الٹا ہے، دھوکے یا زہر سے موت بھی لاتا ہے، یعنی کوئی دھوکے سے اسے زہر بھی دے سکتا ہے۔ نیپچون اگر نویں گھر میں سعد حالت میں یعنی اچھی حالت میں موجود ہے تو روحانیت میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اگر نحس حالت یا الٹی گردش میں ہو تو برے خواب آتے ہیں اور سفری معاملات میں پریشانی آتی ہے۔ ایسے لوگ تعلیم کے معاملات میں عقل کی جگہ نقل سے پاس ہوتے ہیں اور دوسروں پر اپنا علمی روب جماتے ہیں۔ جو لوگ ویزوں کے بغیر دوسرے ملکوں میں ڈنکی مارتے ہیں اور چھپ کر رہتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی نیپچون سے جوڑا جاتا ہے۔ الٹا اگر نویں گھر میں نیپچون سیارہ الٹا ہے تو الٹا ہونے کی صورت میں جھوٹی روحانیت اور مذہب کا پرچار کرنے والوں کا تعلق بھی نیپچون سے ہوتا ہے۔ نیپچون اگر 10ویں گھر میں ہو تو انسان کے پیشے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر الٹا ہو تو یعنی 10ویں گھر میں نیپچون الٹا موجود ہے تو انسان اپنے پیشوں میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ ایک کام کرے گا پھر دوسرا شروع کر دے گا، اس میں ناکامی پھر تیسرا شروع کر دے گا، اس طرح کی کنڈیشن رہتی ہے۔ نیپچون اگر 11ویں گھر میں ہو تو انسان کو ناقابل اعتبار دوستوں سے واسطہ پڑتا ہے، یہ دوست دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہاں پر نیپچون الٹا اور نحس ہو تو دوستوں کی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر نیپچون الٹا اور نحس ہو تو دوستوں کی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ نیپچون اگر 12ویں گھر میں ہو تو قابل اعتبار لوگوں سے سخت نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ملازمین بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر 12ویں گھر میں اگر یہاں نیپچون الٹا ہے تو قانونی معاملات میں مخالفین جھوٹے گواہ پیش کر کے مقدمہ جیت جاتے ہیں۔ اس جگہ پر نیپچون کی نحس پوزیشن پر اسرار دشمنی اور آپ کی جاسوسی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی کاوش نیپچون کے سلسلے میں۔ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے سیارہ نیپچون کے متعلق، اور پچھلی ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں پامسٹری کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع کرنے والے ہیں۔ تو میری ساری ویڈیو آپ دیکھا کریں اور آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مجھے ایک بات اور بھی کہنی ہے، میرے ایک ویورز ہیں، بلکہ آپ میں سے ہی ہیں، ایک دبئی سے، ان کی میری بات ہوئی تھی۔ اب وہ ہر ہفتے بعد یا ہر روز یا 1-2 دن بعد وہ کال کرتے ہیں مجھے، کوئی کام بھی نہیں ہوتا اور وہ کال کرتے ہیں۔ ان کو اصل میں دبئی میں فری
5 منٹ ملتے ہیں اور وہ ان کو میرا ہی نمبر یاد ہے اور وہ کال ملاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کیا کریں، بندہ بزی ہوتا ہے، ہر وقت ان کی کال آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ ضرور کال کریں اگر کوئی کام ہے تو، نہیں تو آپ میسج کے ذریعے بات کریں مجھ سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔